بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل بھی میں نے جو ہے وہ توحید کے اوپر بات کی، اسی بات کو آگے لیے چلتا ہوں کہ ہم جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے عربی گرامر جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عربی گرامر جو ہے اس کو تبدیل کر دیا، ورنہ عربی گرامر کا جو اصول ہے وہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ فاعل آتا ہے، بعد میں مفعول آتا ہے۔ فعل اور فاعل جو ہے وہ پہلے آتا ہے، مفعول جو ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ جس طرح ضرب زید امرا ہے، تو یہاں پر جو گرامر کو تبدیل کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اب عربی گرامر کے مطابق اگر آتا تو وہ آنا چاہیے تھا نستعین ایاک ونعبد ایاک، لیکن یہاں پہ آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہاں پر جو اصول کو تبدیل کیا گیا وہ صرف اس لیے ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے آگے ایک مثال چھوٹی سی رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، آ کر آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے یہ ضرورت ہے، اس پہ مجھے آپ کی کچھ مدد چاہیے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، اس کا مطلب کہ وہ اوروں کے پاس بھی جا سکتا ہے لیکن آپ کے پاس بھی آیا ہے۔ لیکن اگر وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ میں آپ ہی کے پاس آیا ہوں، اس کا مطلب کہ وہ آیا ہی آپ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس وہ نہیں جانا چاہتا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، جو مدد مانگنے کے قابل ہو کہ ہم اس سے مدد مانگ سکیں یا ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ تو ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے کہ جس طرح حضرت علی اجمیری جو ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ولی کامل تھے، ولی اللہ تھے، وقت میں انہوں نے جو دین اسلام کے لیے خدمات اس خطے پر دیں، شاید کہ کسی اور نے دی ہوں، لیکن ان کو داتا کہنا، دینے والا کہنا، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا نا کہ میں جو ہے وہ تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والی ذات جو ہے وہ رب کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث کا ترجمہ رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والی ذات تو رب کی ہے۔ تو یہاں پر ہم جو ان کو دادا مانتے ہیں، داتا کہتے ہیں، دربار پر جا کر اپنی مرادیں رکھتے ہیں کہ میری یہ مراد ہے پوری کر دیجئے، خصوصاً وہاں پر لوگ اولاد مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو اولاد دینا جو ہے وہ کسی پیر کے بس میں نہیں ہے، کسی بھی ولی اللہ کے بس میں نہیں ہے، کسی بھی شخصیت کے بس میں نہیں ہے، کوئی بھی ذات رب کے علاوہ ایسی نہیں ہے جو آپ کو اولاد سے نواز سکے۔ اب حضرت علی اجمیری جو ہیں، ان کی تو اپنی اولاد نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ولی کامل کو اولاد سے محروم رکھ کر یہ بات واضح کر دی، یہ بات بتا دی کہ میرے علاوہ کوئی شخصیت، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اولاد دینے کا حق رکھتی ہو، جو اولاد دینے کی استطاعت اور طاقت رکھتی ہو۔ تو یہ اولاد دینا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی گود میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے اور سب سے چھوٹے بیٹے، تو وہ بہت زیادہ بیمار تھے، طبیعت کافی زیادہ خراب تھی ان کی، تو بچنے کے آثار کوئی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور ادھر ابو جہل جو ہے وہ مکے کے اندر ایک ڈنڈورا پیٹ رہا تھا کہ اس نبی کی یہ اولاد نہیں بچے گی، یہ اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتا، تو جب اس کی اولاد ہی نہیں بچے گی تو اس کی نبوت جو ہے اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ اس طرح کے جو ہے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ پاک سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، تو نے پہلے ایک بیٹا دیا، لے لیا، دوسرا دیا، لے لیا، میری اولاد ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے بیٹوں سے نواز دے، اس بیٹے کی زندگی مل جائے، بڑھ جائے۔ لیکن وقت نے بتایا کہ شام تک جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ کسی کی زندگی کو بچانا
کسی کی موت کو ٹالنا یہ تو نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو ولیوں کے ہاتھ میں کیسے آ جائے گا؟ تو اس طرح کی جو مرادیں ہیں وہ پیروں کے آگے رکھنا، اور یہ بھی شرک کے زمرے میں آتی ہیں، یہ بدعت کے زمرے میں نہیں آئیں گی، یہ شرک کے زمرے میں آئیں گی۔ تو شرک اور بدعت جو ہے اس میں بڑا فرق ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کے بتائیں گے۔ فی الحال بات توحید پہ ہوتی رہے گی۔ تو آج کا بھی وقت پورا ہوا، انشاءاللہ اسی بات کو لیے کل جو ہے وہ آگے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔